نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ہر ذی روح کو، ہر زندہ کو موت آنی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن پر موت آئے جو دنیا سے جائیں تو ان کی موت پر فرشتے نازل ہوں اور اللہ والے روئیں کہ رب کی رحمتیں جو اس پر نازل ہوتی تھی وہ رحمتوں کا حصہ ہمیں بھی ملتا تھا، کتنا اچھا انسان تھا۔ جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کی جب وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس لیے کہ سعد کے جنازے پر اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر 7 دنوں تک زمین و آسمان روتے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق، اور ساری دنیا نے اسے دیکھا۔ دیگر بہت سارے اللہ والے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی مخلوق کو سکون ملتا ہے، اللہ کی مخلوق سکون پاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کی بات بھی سنے تو انہیں کہہ دے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے ان ہی میں سے ایک آدمی سلیمان ندوی، مولوی سلیمان ندوی آپ کہہ لیں، جو کہ ابتدا میں بڑے اپنے نام کو لے کر سید سلیمان علی ندوی، پھر سید سلیمان حسینی ندوی، مختلف اپنے نام مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح چینج کرتے رہے، اور شروع میں بڑے اچھے مصنف بن کر دین کے نام پر اپنا نام لینے لگے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اللہ والوں کو، علماء کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی عقائد و نظریات میں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر ان کے آپ نے بہت بڑے بیانات کس نے نہیں سنے میڈیا پر، کون سے صحابی کی ان سے جان بچی ہے، کس کی جان انہوں نے چھوڑی ہے۔ صحابہ کرام جو نبوت کے بعد سب سے بلند و بالا ایک مقام اور مرتبہ ہے جو وحبی ہے، رب نے عطا فرمایا، ان صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں بغض نہیں رکھنا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے صحابہ کے معاملے میں ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے میری وجہ سے رکھا۔ سلیمان ندوی آپ کے سامنے کس انداز میں صحابہ کرام کی توہین کرتا رہا۔ ایک وقت کا شر انگیز بیانات کے ساتھ ساتھ شر آل شر میں سے گندے شر والا آدمی گزرا ہے اور اپنا گند چھوڑ کر گیا ہے، اس کا جو گند پیچھے بچا ہے وہ ظاہر بات ہے گندے لوگ اٹھائیں گے۔ پہلی بات اس میں کہ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا۔ کوئی اہل سنت کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ اہل سنت نہیں بن جاتا ہے، اہل سنت میں سے وہ ہوتا ہے جو نظریات کو لے۔ انتہائی غلیظ زبان والا آدمی جس نے صحابہ کرام پر اپنی زبان کھولی ہے، اس کے شر سے صحابہ کرام محفوظ نہیں رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ان سے بولو لعنت ہو تمہارے شر پر، بڑے گندے ہو۔ گویا ان کے پیدا ہونے پہ لعنت، ان کے بچپن پہ لعنت، ان کی جوانی پہ لعنت، ان کے بڑھاپے پہ لعنت، ان کی موت پہ لعنت، ان کی قبر پہ لعنت۔ یہ واضح ہے، ویسے تو لعنت کرنے پر مسئلہ اختلافی دنیا کے لوگوں پر ہے، لیکن جب کوئی حالت کفر پر مر جائے پھر قرآن کی نصوص واضح ہیں کہ قرآن کہتا ہے جب مر جائیں اس حال میں وہ کفار ہوں، کفر کی حالت میں مر جائیں تو پھر ان پر لعنت اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب کے سب لوگوں کی لعنت ان پر جائز ہے۔ اس اعتبار سے ایک لعنتی آدمی مرا ہے،
کئی اہل سنت میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں دعا اس کے لیے کی جائے یا نہ کی جائے، جو صحابہ کا اپنا نہیں، صحابہ جن سے آپ کو یہ قرآن ملا، جس نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، دعا کر کے کیا کرو گے؟ اس سے کیا تعلق بنائیں گے؟ لہذا کوئی اعلانیہ کیا اور چھپ کر کیا، کسی قسم کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی اس کا نام آئے تو کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائیں۔ کسی قسم کی دعا ایسوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ایسے ملعونوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔